بتائے گا خواجہ غریب نواز کی تاریخ پوچھو سنی کا بچہ بچہ بتائے گا شاہ سمنا کی تاریخ پوچھو سنی کا بچہ بچہ بتائے گا شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کی تاریخ پوچھو سنی کا بچہ بچہ بتا دے گا علاء الحق والدین کی تاریخ پوچھو سنی کا بچہ بچہ بتائے گا محبوب الہی کی تاریخ پوچھو سنی کا بچہ بچہ بتائے گا اے مولا یہ کوئی رشتہ داری کوئی تعلق خاندانی نہیں ہے غوث پاک بغداد میں ہے تاریخ یہاں منائی جا رہی ہے خواجہ جی اجمیر میں ہے تاریخ یہاں منائی جا رہی ہے آخر وجہ کیا ہے تو سنو میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے رب اس میں کھول کے بتا دیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا آج صرف قرآن کی بات ہو قرآن سے اگر ہٹ گیا تو دامن پکڑ لینا اور تین چیز تو مجھے واضح کرنی ہے ایک تو آپ کے دل میں اللہ والوں کی محبت کہاں سے آئی اور کس نے آپ کی دل میں محبت اللہ کس نے ولی اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں عطا کی ہے آپ کا دل کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ مسئلہ بتاؤں گا دوسرا مسئلہ آج جو ایک کلپ چلتا ہے ویڈیو چلتا ہے فیس بک چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ لفظ یا کسی کے ساتھ نہ لگاؤ نعرے تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں نعرے رسالت بھول جایا کرتے ہیں تو آج قرآن سے ہم پوچھیں گے کہ لفظ یا لگانا شرک ہے یا جائز ہے قرآن پھر دوسری چیز چادر کو چومنا اور آنکھوں سے لگانا قرآن سے ہم پوچھیں گے اے قرآن تو بتا چومنا شرک ہے آنکھوں سے لگانا شرک ہے یا اس میں ثواب ہے اس میں بہتری ہے اور تیسرا اس میں آئے ہو نا بولیے اس میں آئے ہیں آپ تو اس کی کچھ باتیں آپ کے دل میں محفوظ رہنی چاہیے کہ آپ کیوں آتے ہیں اور تیسری چیز کہ جو اولیاء اللہ کے دامن سے قدم سے وابستہ ہو جائے جو پانی ٹچ ہو جائے جو پانی لگ جائے اللہ اس پانی کو تبرک بنا لینا اس پانی کو پی لینا استعمال کر لینا اس میں کیا ہے یہ تین مسئلہ میں اب آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اچھا عمل کیا شریعت مطہرہ پہ چلے شریعت مطہرہ پہ عمل کیا نماز کے پابند رہے قرآن کے پابند رہے رات دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے گڑ گڑاتے رہے اللہ کو اپنے مناتے رہے اللہ کو راضی کرتے رہے ساری دنیا سوتی رہی یہ بندہ جاگتا رہا ساری دنیا سوتی رہی یہ بندہ جاگ جاگ کر اپنے مولا کو راضی کرتا رہا اور جب اس کا مولا راضی ہو گیا تو اسے اللہ اپنا بولیے دوست بنا لیتا ہے نا اپنا بنا لیتا ہے اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے تو ولی بنتا کون ہے کون ولی بنتا ہے 10 انگوٹھی والا ولی بنتا ہے بولو موٹا موٹا جو مالا پہنے ہوئے رہتا ہے وہ ولی بنتا ہے ہاتھ میں چوٹا کالا کپڑا پہنے رہتا ہے چھوٹا بڑھائے رہتا وہ ولی بنتا ہے یاد رکھنا وہ جو تارک الصلاۃ ہوگا جو نماز کو چھوڑنے والا ہوگا شریعت کی مخالفت کرنے والا ہوگا وہ خود بھی جہنمی ہوگا اور جو ان کے زمرے میں جائے گا وہ بھی اللہ والا وہ ہوتا ہے اللہ کا فقیر وہ ہوتا ہے درویش وہ ہوتا ہے اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے جس کی اداؤں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے جس کے کردار کو دیکھو تو مصطفیٰ یاد آ جائے جس کے چلنے پھرنے کو دیکھو تو شریعت یاد آ جائے جس کے انداز کو دیکھو تو اللہ کی یاد تمہارے دل میں تو اللہ نے تعریف کیا کہ میرا ولی وہی بن سکتا ہے جو نیک اعمال کرے ایمان میں پختگی ہو ایمان بھی اچھا ہو اور کردار بھی اس کا
اچھا ہو، اللہ کہتا ہے کہ وہ میرا دوست بن جاتا ہے، وہ میرا ولی بن جاتا ہے، اور جب وہ دوست بن جاتا ہے نا، جب وہ ولی بن جاتا ہے تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اب اسے پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میں ولی بن گیا ہوں، نہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے اس کی محبت ہم اپنے بندوں کے دلوں میں خود ڈالتے ہیں نا۔ یہ قرآن سے ہے، قرآن کسی اور کتاب سے نہیں، ہماری تمہاری کتاب نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث یہاں پہ جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ابھی آپ کے امام صاحب نے کہا کہ قرآن و حدیث، تو قرآن و حدیث ہی ہماری گفتگو ہوگی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ کو مناتا ہے، مصلی بچھا کر کے اس کے مصلی بھیگ جاتے ہیں، جب رات کی تاریکی ہوتی ہے ساری دنیا سو جاتی ہے نا، اور وہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، اٹھ کر کے نمازیں ادا کرتا ہے، اور سر سجدے میں رکھ کر کے گر گراتا ہے، اپنے خطاؤں پہ معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گر گراتا ہے، اپنے رب کو مناتا ہے، اپنے رب کو، اپنے مولا کو مناتا ہے۔ ساری دنیا سوتی رہتی ہے، وہ جاگ کر کے اپنے مولا کو مناتا رہتا ہے، اور جب اس کا مولا مان جاتا ہے نا، تو ابھی اسے خبر نہیں، ابھی پڑوسیوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، ابھی بال بچوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، ابھی اسے بھی خبر نہیں ہوتی کہ رب اس کا اس سے مان گیا، رب اس کا راضی ہو گیا ہے۔ تو اب مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی اسے خبر نہیں ہے، لیکن رب اس کا اس سے راضی ہو گیا۔ جب رب اس کا اس سے راضی ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، جب اللہ کسی بندے سے پیار کرنے لگتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، مفتی عبدالغفور علیہ رحمہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اشرف الاولیاء سے محبت کرنے لگتا ہے، سرکار مسعود میاں سے محبت کرنے لگتا ہے، بزرگوں سے محبت کرنے لگتا ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، جبریل کو آواز دیتا ہے، جبریل کو صدا دیتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے، جبریل حاضر ہوتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، کہتے ہیں مولا اب تیرا حکم کیا ہے، تو نے آواز دی ہے میں حاضر ہو گیا ہوں، تو رب ارشاد فرماتا ہے ان ربک یحب فلانا، بے شک تیرا رب فلاں سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث پڑھو بخاری کی اور مسلم دونوں میں ہے یہ حدیث، کہ بے شک تیرا رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو جبریل امی کہتے ہیں مولا حکم کیا ہے، تو جبریل کو حکم ہوتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، مفتی عبدالغفور سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں ولی سے محبت کرتا ہوں، سن فاحبہ، بس تو بھی اس سے بتاؤ، بولو تو بھی اس سے، کس کو حکم ہو رہا ہے؟ جبریل جیسی ذات کو جو کتنے فرشتوں کے سردار اعلیٰ ہیں، اب انہیں حکم دیا جا رہا تو بھی محبت کر۔ جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب بتاؤ جبریل کے یہاں نماز کی کمی ہے، عبادت کی کمی ہے؟ جبریل تو وہ مقرب بندہ ہے، خدا کی بارگاہ کا وہ محبوب بندہ ہے، خدا کی بارگاہ کا وہ مقرب بندہ ہے کہ آدم سے لے کر کے اس دم تک امام الانبیاء علیہ السلام تک تمام نبیوں کے پاس وحی لانے والے جبریل امین زیادت کی ہے، لیکن حکم اس کو بھی ہو رہا ہے کہ اے جبریل میں محبت کرتا ہوں تو تو بھی محبت کر۔ اب جبریل محبت کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں مولا آگے کیا حکم ہے، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے اب سارے فرشتوں کو جمع کر، کہاں پہ؟ عرش اعظم کے نیچے،
اب سارے فرشتوں کو عرش اعظم کے نیچے جمع کیا گیا. جب سارے فرشتے جمع ہو گئے, سارے فرشتے اکٹھا ہو گئے, سارے مقرب بارگاہ خداوندی اکٹھا ہو گئے, جتنے فرشتوں میں سرداران تھے وہ تمام سردار جب جمع ہو گئے تو جبریل امین نے ہاتھ جوڑ کے عرضی پیش کی, مولا یہ سارے فرشتے جمع ہو گئے ہیں, اب آگے تیرا کیا حکم ہے؟ تو زبان جبریل کی ہوتی ہے, جملہ خدائے وحدہ لا شریک کا ہوتا ہے. اب ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالی, اے جبریل ان سبوں کو مخاطب کر کے خطاب کرو کہ اِنَّا رَبَّكُمْ يُحِبُّ فُلَانًا, بے شک تیرا رب فلاں بندے سے پیار کرتا ہے, فَأَحِبُّوهُ. اے جبریل اے فرشتو تم بھی اللہ کے اس ولی سے محبت کرو. اب بتاؤ فرشتوں کے لیے لازم ہوا کہ نہیں؟ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ نہیں؟ سبجیکٹ لازم ہے کہ نہیں؟ واجب اور کمپلسری سبجیکٹ ہو گیا. فرشتوں کے لیے کمپلسری سبجیکٹ ہو گیا کہ جو اللہ کا ولی ہے اس ولی سے محبت کرنا ہے, اس ولی سے محبت کرنا ہے, ولی کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کرنی ہے. یہ فرشتوں کے سبجیکٹ میں لازم ہو گیا, واجب ہو گیا, کمپلسری سبجیکٹ ہو گیا. ارے جب نوریوں کے لیے کمپلسری سبجیکٹ بنا دیا جائے تو بشریوں کے لیے کیوں نہیں بنایا جائے؟ یقیناً جب فرشتوں کے لیے لازم ہے تو بشر کے لیے بھی لازم ہو گیا, ضروری ہو گیا کہ اب ولی سے محبت کریں. اب دوسری جگہ, اب جب سارے فرشتوں کو سنا دیا گیا, سارے فرشتوں نے سر جھکا لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ خود محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی محبت کرنی ہے, ہمیں بھی پیار کرنا ہے فلاں ولی سے. تو اب کیفیت اس کی یہ ہوئی کہ اب جبریل امین نے پھر حکم عرضی پیش کی, مولا آگے کیا حکم ہے؟ تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سنو, آگے حکم یہ ہے کہ اب یہ محبت کا بیج لے لو اور دنیا میں چلے جاؤ, اور دنیا میں جا کر کے اس محبت کے بیج کو بکھیر دو, لوگوں کے دلوں میں ڈال دو. اب آپ تو زیادہ کھیتی باڑی کا مسئلہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, یقیناً جانتے ہوں گے چونکہ کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ وہ بیج جب کھیت میں ڈالا جاتا ہے, جہاں پہ نمی ہوتی ہے وہاں پہ پیڑ اگ جاتا ہے, اور جہاں پہ سخت ہوتا ہے وہاں پہ وہ بیج برباد ہو جاتا ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے کہ اللہ کے فرشتوں نے, جبریل امین نے وہ محبت ولی کا بیج جو ہے تمام جگہ بکھیر دیا ہے. اب جب تمام جگہ بکھیرا ہے تو جو مومن ہیں, جن کا دل عشق الہی سے سرشار ہے اور عشق پانی سے, جنہوں نے اپنے دل کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کیا ہے, اس دل میں جب یہ بیج پڑا تو یہ تناور درخت بن گیا. اور جس کا دل عشق رسول سے خالی ہے, سخت ہے, تو اب اس کے دل میں اگر پڑا تو وہ خالی کا خالی رہ گیا. جیسے پتھر پہ اگر کوئی بیج ڈال دو تو بتاؤ وہ جمے گا؟ خالی رہ جائے گا نا, بیج سڑ جائے گا. لیکن جہاں پہ پانی ہو, مٹی ہو, اور اس میں اگر ڈالا جائے گا تو وہ بیج پیڑ پکڑے گا, جڑ پکڑے گا کہ نہیں؟ تو ٹھیک اسی طریقے سے میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ یہاں تو سب رہتے ہیں, کافر بھی رہتے ہیں, گستاخ بھی رہتے ہیں, بے دین بھی رہتے ہیں, لا دین بھی رہتے ہیں, دین والے بھی رہتے ہیں, تو سب کے دل میں یہ محبت کیوں نہیں آئی ولی کی؟ تو جواب ہمیں یہ ملا کہ جس کے دل میں عشق رسول ہوگا, جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا, اور عشق مصطفیٰ سے جس کے دل میں نمی ہوگی, اس کے دل کو اللہ نے اپنے دوست کی محبت کے لیے چن لیا. بتاؤ, میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ کی رشتہ داری مفتی عبدالغفور صاحب علیہ رحمہ سے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں ہے, لیکن آپ کتنا چاہتے ہو انہیں, بے پناہ چاہتے ہو. یہ سجاوٹ, یہ جلسے کا انتظام, یہ عرس کا انتظام و اہتمام, یہ بتا رہا ہے کہ آپ بے پناہ انہیں چاہتے ہو, ان سے بے پناہ محبت کرتے ہو, بے پناہ آپ کی عقیدت ہے ان سے. انہوں نے دین و سنیت کا کام کیا ہے, لیکن انہوں نے کام کیا ہے اور کام کر کے اپنے مولا کو جب راضی کر لیا ہے تو اس اللہ رب العزت نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب
آپ کے دلوں کو اپنے ولی کی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ کا دل، بولو، آپ کا دل چنا ہوا ہے، آپ کے دل کو اللہ نے چنا ہے، آپ خود سے محبت نہیں کر رہے ہو، بلکہ اللہ نے آپ کے دل کو چنا ہے اور چن کر کے اس میں اپنے ولی کی محبت ڈال دی ہے نا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت 3 بج گئے، کتنے بجے اذان ہے؟ 4:30۔ میرے عزیز، میرے دوست، ابھی ایک اور مسلم شریف کی حدیث آپ سماعت فرمائیں گے؟ بولیے، آپ اجازت دیں تو میں سناؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن کے بعد اگر کسی کے احکام کو ماننے کا حکم ہے تو وہ بخاری اور مسلم کو، صحاح کو ماننے کا حکم ہے، اور اس میں جو سب سے افضلیت ہے وہ بخاری اور مسلم کو ہے۔ اور یہی مسلم شریف میں اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ عرس مبارک میں تشریف لائے ہو، عرس میں آئے ہو نا، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، اور آنے کا مقصد کیا ہے، اور آپ جب آئے ہو تو آپ کو کیا ملے گا، اس عرس میں شرکت کی بنیاد پہ آپ کو کیا عطا کیا جائے گا۔ تو سنو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جو اپنے گاؤں سے نکلا دوسرے گاؤں کی طرف، اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہا تھا، راستے میں پگڈنڈی سے چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک انسانی شکل میں اللہ کا بندہ ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو، کس مقصد سے جا رہے ہو۔ کہا وہ سامنے جو بستی دیکھ رہے ہو، جو سامنے بستی نظر آ رہی ہے، اس بستی میں ایک ہستی رہتی ہے جس پر خدا کی رحمت برستی رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی مستی میں رہتا ہے، اور میری نگاہیں اسے دیکھنے کو ترستی رہتی ہے۔ کہا میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اب اس بندے نے کہا کہ اچھا تو اس سے ملنے جا رہا ہے، کیا کوئی کام ہے تیرا، کیا کوئی مقصد ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی لین دین ہے؟ کہا نہیں، کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے۔ کہا پھر اتنا سفر، لمبا سفر کر کے کیوں جا رہا ہے؟ کہا اس سے میں محبت کرتا ہوں، اس سے میں پیار کرتا ہوں۔ کہا کیا واقعی بہت حسین ہے، کیا واقعی بہت جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے؟ کہا یہ سب کچھ نہیں۔ کہا تو پھر محبت کیوں کرتا ہے؟ کہا محبت تو اس سے کرتا ہوں، لیکن یہ محبت اللہ کے لیے ہے، محبت تو اس سے کرتا ہوں لیکن یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ کہا اس کے پاس اگر جاتے ہو تو تمہیں ملتا کیا ہے؟ کہا اس کے پاس اگر میں جاتا ہوں، اس کی بارگاہ میں جاتا ہوں، ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوں تو انہیں، ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو خدا یاد آ جاتا ہے، اور ان کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں، اس کی مجلس میں بیٹھا ہوں، ان کی مجلس میں اگر میں بیٹھتا ہوں نا، اور ان کی گفتگو جب ہوتی ہے تو میرے دل سے سیاہی چھٹنے لگتی ہے، گناہ چھٹنے لگتے ہیں، دنیا داری ختم ہونے لگتی ہے، گمراہیت دور ہونے لگتی ہے، اور صرف میرا دل ان کی باتوں کو سنتا ہے، سن کر کے خدا کی طرف مائل ہے۔ ان کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو اپنے اعمال پہ، اپنے کردار و کریکٹر پہ ہمیں رونا آتا ہے، ان کے کردار کو دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا کی گمراہیت سے، برائیوں سے ہم کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس بندے نے کہا، سوال کرنے والے نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو نے پوچھا نہیں میں کون ہوں؟
تو اس بندے نے کہا کہ ارے میاں مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، تم نے سوال کر دیا، میں نے جواب دے دیا، اب مجھے جانے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرشد کی مجلس ختم ہو جائے اور میں محروم رہ جاؤں، اس لیے مجھے جانے دے، جلدی جانے دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے تو یہ جان لے کہ میں کون ہوں۔ کہا بتا تو صحیح تو ہے کون؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یاد رکھنا ذہن میں۔ تو ہے کون؟ کہا میں فرشتہ ہوں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ میں کون ہوں؟ بولیے فرشتہ ہوں۔ کہا تو ہے کون؟ کہا میں فرشتہ ہوں۔ کہا پھر فرشتے کا تو وہاں کام ہے، یہاں کیوں آیا؟ کہا میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے، مجھے اور کون بھیج سکتا ہے؟ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے اللہ نے؟ کہا اس لیے بھیجا ہے کہ میں تم سے سوالات کروں۔ کہا اچھا سوال تو کر لیا، جواب مل گیا؟ کہا ہاں تو اپنے سوال میں کامیاب ہو گیا، تجھے جواب مل گیا۔ کہا اچھا اگر جواب مل گیا ہے تو یہ بتا کہ جب جواب مل جائے، کوئی بچہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے انعام و اکرام بھی ملتا ہے، یہ بتا کہ مجھے کیا ملا ہے، مجھے کون سا انعام و اکرام ملا ہے؟ اب دیکھو وہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کس کے پاس جا رہا ہے؟ اللہ والے کی بارگاہ میں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، ولی کامل کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اور جب ولی کامل کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو اسے کیا انعام ملا؟ فرشتوں سے ملاقات ہو گئی۔ یار بولو نا، کس سے ملاقات ہوئی؟ فرشتوں سے اس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہیں اور نہیں جا رہا تھا، اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اللہ والے کی مجلس میں جا رہا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جب بندہ اللہ والے کی مجلس میں جاتا ہے تو فرشتے اس کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور وہ جب سوال کیا، سوال کا جب اس نے جواب دے دیا، کہا کہ سنو میں نے سوال کا جواب دے دیا ہے، اب انعام بتاؤ کہ کیا انعام ملا؟ کہا سنو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا مجھ سے کہ یہ سوال کرنا، اگر اس کا جواب میرا بندہ یہ دے دے کہ صرف وہ میری رضا کے لیے محبت کر رہا ہے۔ اچھا مفتی عبدالغفور صاحب سے تمہاری جو محبت دھن دولت کے لیے ہے، بولو کس لیے ہے؟ ایمانداری سے دل کو ٹٹول کے بولو کس لیے؟ صرف اسی لیے ہے نا کہ وہ اللہ والے ہیں، صرف اسی لیے ہے نا کہ وہ عالم دین ہیں، مفتی کامل ہیں، صرف اس لیے ہے کہ شریعت مطہرہ پہ وہ مکمل طور سے کاربند رہے، اور دین و سنیت کا اور ملت کا انہوں نے آپ کے علاقے میں کام کیا ہے، اس دور میں کام کیا ہے جب عالم نظر نہیں آتے، اس دور میں کام کر کے دین و سنیت کو پھیلایا ہے۔ تو صرف آپ اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے تھے، رسول اللہ کا وہ کام کر رہے تھے، تو آپ اس لیے محبت کر رہے ہو کہ ان سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو جائے گا، رسول اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اب اس لیے جب آپ محبت کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، جب آپ نے پیار کرنا شروع کیا تو اللہ نے اس فرشتے کو بھیج دیا، کہا جا اب اس بندے سے میرا سلام کہہ دے۔ اب یہ بتاؤ کہاں جا رہا بندہ؟ دن ذہن میں رکھنا، وہ بندہ کہاں جا رہا؟ اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہا ہے نا، فیض لینے کے لیے جا رہا ہے، ان کے قدموں میں جا رہا ہے، لیکن اللہ کا سلام آ رہا ہے۔ مرشد کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ مرشد کی بارگاہ میں جب فیض کے لیے بندہ گیا تو راستے میں فرشتے سے ملاقات ہوئی، اور اس فرشتے سے جب ملاقات ہوئی تو اللہ کا سلام بھی آیا، اور یہ ارشاد فرمایا اللہ نے کہ اس بندے کو بشارت دے دینا، خوشخبری دے دینا کہ وہ میرے دوست سے محبت کرتا ہے تو ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ میرے ولی سے محبت کر رہا ہے نا، تو ہم اس ولی جو ولی سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کیا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ دلیل کے طور پر سنو کہ حدیث قدسی ہے، اللہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ اللہ حکم دیتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت روایت کرتے ہیں۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کی؟ جی
تو سرکار روایت کرتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہے۔ یا رسول اللہ کیا کہا ہے؟ تو حدیث قدسی حضور ارشاد فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیّا والمتبازلین فیّا والمتزاورین فیّا والمتجالسین فیّا، یعنی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے اے محبوب تم بتا دو، قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی جس نے میرے دوست سے محبت کی ہے، سبحان اللہ یاد، جس نے میرے ولی سے محبت کی، جس نے میرے دوست سے محبت کی، وجبت محبتی للمتحابین فیّا، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی جو میرے دوست سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ والمتبازلین فیّا، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی جس نے میرے ولی کی ذات پہ خرچ کی۔ اب اس میں یہ لنگر چلا رہے ہیں نا، اس میں خرچ کر رہے ہیں نا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میرے ولی کی ذات پہ خرچہ کرتا ہے نا میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ والمتزاورین فیّا، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی جو میرے ولی کی زیارت کو جاتا ہے، جو میرے ولی کی زیارت کو جاتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، جو میرے ولی کی مجلس میں بیٹھتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ اللہ کہے کہ جو ولی کی زیارت کو جاتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، ملا کہے کہ ولی کی محبت میں ان کی زیارت کو نہ جاؤ، تو ہم ملا کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ بولو، اللہ کی بات ماننی ہے نا، تو اللہ کی بات ہم ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی بات ماننے والے، اس لیے ہم ولی کی زیارت کو کبھی کچھوچا جاتے ہیں، کبھی اجمیر جاتے ہیں، کبھی کٹرا شریف جاتے ہیں، کبھی پنڈوا جاتے ہیں، کبھی پیرانہ پیر جاتے ہیں، اور اگر اللہ نے استطاعت دی تو کبھی بغداد بھی چلے جاتے ہیں۔ اب ہم دو تین باتیں آپ کو بتائیں، بہت جلدی میں ہمیں بتانا ہے، یہ مسئلہ ہے، عرس میں آئے ہو تو یہ مسئلے کی جانکاری بہت ضروری ہے، لازم ہے کہ ان تین مسئلے کو آپ کو جاننا ہے کہ آپ چادر کیوں چومتے ہو، چادر کیوں چومتے ہیں؟ غسل جب دیا جاتا ہے، مزار پہ غسل دیتے ہو یہاں؟ جی دیتے ہیں نا، تو وہ غسل لے کر کے وہ جو پانی بچتا ہے تو اس پانی کو آپ گھر لے جا کے تبرک بناتے ہو، پانی کو پیتے ہو، اس کے پینے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا پینا شرک ہے؟ کیا اس کا پینا غلط ہے؟ یا اس کا استعمال کرنا غلط ہے؟ یا اس کا پینا صحیح ہے، اس کا استعمال کرنا صحیح ہے؟ اور اللہ کے علاوہ کسی غیر کو، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو یعنی غیر اللہ کو لفظ یا سے، جیسے یا غوث اعظم پکارنا، جیسے یا حسین پکارنا، یا غریب نواز پکارنا، یا مخدوم اشرف پکارنا، یا اپنے مرشد کو پکارنا، یا کسی کو، کسی ولی اللہ کو لفظ یا سے پکارنا جائز ہے یا ناجائز؟ شرک ہے یا نہیں ہے شرک؟ اب یہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں ہاتھ جوڑ کے، اے قرآن تو مرکزی ہدایت ہے، اے قرآن تجھ پر ایمان ہی ایمان والوں کی صحیح علامت ہے، اگر تجھ کو مانا تو سب کچھ کو مان لیا۔ بولو ہے قرآن سے اگر انکار، بولو قرآن سے اگر کسی نے غلطی سے انکار کر دیا ایمان سے خارج۔ اب قرآن سے ہاتھ جوڑ کر کے ہم پوچھتے ہیں اے قرآن یہ بتا دے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو، کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی شہید کو، کسی پیر و مرشد کو لفظ یا سے اگر ہم پکارے تو ہم شرک کرتے ہیں یا ہم جائز کام کرتے ہیں؟ تو قرآن نے ہمیں جواب، تیسرے پارے کی آیت لکھ لو، نوٹ کر لو، تیسرا پارہ، قرآن نے کہا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ایک دریا ندی کے کنارے گئے تو ایک لاش دیکھا آپ نے، اس لاش کو جانور اس لاش کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، آپ دریا کے کنارے تھے، وہیں پہ ذکر و اذکار کر رہے تھے، دیکھا کہ اس لاش کو جانور وغیرہ درندے وہ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی کا ریلا آیا، پانی میں وہ لاش بہ گئی۔ پھر شام میں دیکھا کہ وہ لاش، پانی نے اپنے ریلے سے اس لاش کو پھر دریا کے کنارے لا کے ڈال دیا، لیکن اب اس میں اس انسان کو
जिस्म में गोश्त नहीं था, हड्डी था, सिर्फ हड्डी बचा था। यानी मछली वगैरह ने भी उसे खा लिया, जानवरों ने भी उसे खा लिया। उसके बाद देखा थोड़ी देर के बाद चरिंदो परिंद भी आए और वो भी उसको खाने लगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े बेचैन हुए, बड़े बेकरार हुए कि ए मौला, इस इंसान की कैफियत ये हो गई, हड्डी भी गल रही है, सब कुछ गल रहा है, और तू ये कहता है कि मरने के बाद फिर हम इंसान को जिंदा करेंगे। तो कुरान में अल्लाह ने उनकी गुफ्तगू को अल्लाह ने कुरान में महफूज कर दिया, हम सुन्नियों के अकीदे को मजबूत करने के लिए। अल्लाह ने उनकी गुफ्तगू जो अल्लाह से और इब्राहीम खलीलुल्लाह से गुफ्तगू हुई थी, तमाम कुरान के मुफस्सिरीन, कोई हद नहीं है कि आला हजरत ने भी ही कहा हो, सब ने जिसने तफसीर बयान किया है, तर्जुमा किया है, कुरान खोल के देख लो, पूरी किताब। रब ने उनकी गुफ्तगू को महफूज किया। तो गुफ्तगू क्या थी? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जो लाश के हालात देखे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए घर पे और वहाँ कहा, ए मौला, कुरान कह रहा है, क़ाल इब्राहीमु रब्बी अरिनी कैफ़ तुहियल मौता क़ाल अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर फ़सुरहुन्न इलैका थुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़अन थुम्मा दुअहुन्न यातीका सअया। कुरान ने कहा कि जब इब्राहीम ने कहा, ए मेरे मौला कैफ़ तुहियल मौता, ए मेरे मौला, मरने के बाद तू कैसे जिंदा करेगा? अरे एक सवाल आपके ज़हन में भी आ सकता है कि कुछ इंसान को जला दिया जाता है ना? और अल्लाह ने कहा कि हम मैदान महशर में सबको जमा करेंगे, है ना? तो जब जल गया तो बचा क्या? तो अल्लाह कैसे जिंदा करेगा? कैफ़ तुहियल मौता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये अल्लाह, कैफ़ तुहियल मौता, मरने के बाद तू फिर कैसे जिंदा करेगा? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अवलम तुमिन, क्या तुम्हें इस पर ईमान नहीं है? क्या तुम्हारा ईमान नहीं है कि मैं मरने के बाद उसे जिंदा कर सकता हूँ? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्जी पेश की, मौला, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि तू मरने के बाद जब कुन कह के फयकुन कर सकता है, जब कुन कह दिया तो पूरी कायनात बन गई, तो मौला तू क्यों नहीं जिंदा कर सकता है? लेकिन मैं इंसान न हूँ, मेरा दिल बड़ा बेचैन है, बेकरार है कि पता नहीं कैसे जिंदा करेगा। वो देखना चाहता है, वो देखना, नजर से देखना चाहता हूँ ताकि मेरा ईमान और मजबूत हो जाए, अपने ईमान की मजबूती के लिए देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि 4 परिंदे को ले लो। 4 परिंदे को बताया, अल्लाह ने हुक्म दिया, 4 परिंदों को, यानी 4 नस्ल के परिंदों को इकट्ठा करो। उसमें मुफस्सिर किराम, तमाम कुरान के मुफस्सिर ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे को लिया। कौन सा परिंदे? एक गिद्ध को लिया, गिद्ध जान रहे हैं ना, गिद्ध को लिया, एक मोर को लिया, एक कबूतरी को लिया और एक मुर्गा भी। ये 4 परिंदे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमा कर लिया। जब जमा किया तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब इसको अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो, यानी ज़बह करके सर हटा दो, और फिर ये पर और जितनी टांगे हैं उन सबको अलग अलग कर दो। सबको अलग अलग किया, कहा अब जितने गोश्त हैं, हड्डियां हैं, उन सबको एक जगह रख करके सबको चूर करके कीमा बना दो, एक दूसरे में मिला दो। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन 4 परिंदों को काटा और सर अपने करीब रख लिया और सबको एक बर्तन में रख करके उसे चूर दिया। चूर करने के बाद सबको मिला दिया, मिक्स कर दिया। जब मिक्स हो गया तो बताओ, आज की साइंस का कोई भी साइंटिस्ट बता सकता है कौन सा गोश्त किसका था? नहीं ना बता सकता है। लेकिन वो कुरान कह रहा है कि जब सबको कीमा बना दिया, कीमा बना करके एक जगह रखा, उसके बाद रब की तरफ देखा तो रब ने हुक्म दिया कि अब इसे 4 हिस्सा करो। 4 हिस्सा किया, 4 पहाड़ों पे उसे रख दिया। रख करके फिर अपनी जगह पे आके बैठ गए। कहा मौला, हमने तो रख दिया है, अब तेरा हुक्म क्या है? तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए इब्राहीम, अब इन्हें तू इसके नाम से आवाज़,
ہے ان کے نام سے تو بولا. اچھا وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ قیمہ بنا کے جب 4 پہاڑ پہ ڈال دیا تو بتاؤ زندہ ہے؟ مر گیا ہے نا. اس کا وجود مٹ گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، قیمہ بن گیا ہے نا، زندہ تو نہیں ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں پکار، انہیں آواز دے. تو مفسر کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، یا ایھا النسر، اے گدھ آ جاؤ. اب بتاؤ مردے کو کس نے پکارا؟ بولو. لفظ یا سے پکارا نا. کس نے پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام. اور یہ وہ نبی ہے جسے مقام خلت حاصل ہے، جو اللہ کا خلیل ہے. اور حکم کس نے دیا؟ بولیے کس نے حکم دیا انہیں پکارنے کے لیے؟ بولیے بلند آواز سے بولیے تاکہ میں سمجھ پاؤں کہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. ورنہ اس وقت چیخنا چلانا بیکار ہے اگر آپ نہ سمجھے تو. نیند کے گوشے میں جو بغل والے سب ہیں نا تو تھوڑا سا اسے جگہ دیجیے. دیکھو آپ کے بغل میں بھی ہے، سویا ہوا ہے، اسے تھوڑا سا جگہ دیجیے چند منٹ کے لیے، چند لمحے کے لیے، بس زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا، بس تھوڑی دیر. تو کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا. ایک مردے کو پکارنے کا حکم کس نے دیا؟ لفظ یا کے ساتھ. تو گویا تیرا فتویٰ اگر یہ ہے کہ غیر اللہ کو لفظ یا سے پکارنا شرک ہے، تو یہ شرک کروا کون رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے ابراہیم خلیل اللہ کو کہ اب یہ مردے ہو چکے، مر چکے ہیں نا، تو اب انہیں لفظ یا سے تو پکار. اور ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم مردے کو نہیں پکارتے ہیں یا کے نام سے، ہم تو زندے کو سمجھ کے پکارتے ہیں. ہم تو یا غوث کو اللہ کا ولی سمجھ کے پکارتے ہیں، حسین کو اللہ کا شہید سمجھ کر کے پکارتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ اگر لگاتے ہیں تو حبیب اللہ کا حبیب سمجھ کر کے، امام الانبیاء سمجھ کر کے پکارتے ہیں. اور یہ جانور ہے یار، یہ مٹ گیا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم یا کے نام سے، یا سے پکارو. اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گدھ کو پکارا یا ایھا النسر، تو اب چاروں پہاڑ سے، مفسر کرام کہتے ہیں چاروں پہاڑ سے جو ان کے اجزاء تھے، جو ان کے حصے تھے، ہواؤں میں اڑے. اللہ کی قدرت سے ہواؤں میں اڑے. اور جب ہواؤں میں اڑے تو ہوا ہی میں اڑ کر کے سب گدھ کی شکل اختیار کر لیا. اب بغیر کٹا سر کٹا ہوا ہے، لیکن زندگی ہے، باقی ہے. قربان جاؤ، زندگی باقی ہے. ارے جو اللہ کے لیے مر جائے، اللہ والا اگر مارے وہ زندہ. قرآن کہہ رہا، بولو ہے نا، زندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے. اور جو اللہ کے لیے اپنی جان دے دے یقیناً وہ زندہ تابندہ ہے. اب وہ اڑتا ہوا وہاں سے آیا. مفسر کرام کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ اڑتا ہوا آیا، اور جب سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا تو اس نے اپنی گردن سے گردن کو ملایا، سر سے تھڑ کو ملایا. اور جیسے سر سے تھڑ کو ملایا، سر اور تھڑ اللہ کی قدرت سے سٹ گیا، اور پھر وہ زندہ و سلامت ہو گیا. اپنا دانہ چنا اور چن کر کے اپنی بولی بولتا ہوا اڑ کے چلا گیا. اب پھر پکارا ابراہیم علیہ السلام نے مور کو، یا ایھا الطاؤس، اے مور کہاں ہو، حاضر ہو جاؤ. مور بھی آیا اسی طرح سے حاضر ہو کر کے اپنی بولی بولتا ہوا، اور اپنے گردن سے گردن کو ملا کر کے اپنا دانہ چگا اور اپنی بولی بولتا ہوا چلا گیا. پھر آواز دیا، یا ایھا الحمامہ، اے کبوتر کہاں ہو، حاضر ہو جاؤ. اب وہ حمامہ یعنی کبوتر بھی حاضر ہوا اسی طریقے سے، اور اپنے گردن سے گردن کو ملایا، اپنی بولی بولا، اپنا دانہ چگا، اڑ کے چلا گیا. پھر آپ نے یا ایھا اللبق، مرغابی کو بلایا، مرغابی بھی آیا. چاروں پرندے آئے، چاروں پرندے اپنے سر سے گردن کو لگایا ہے اور اپنا دانہ چنا اپنے حصے کا، اور اپنی بولی بولتے ہوئے چلے گئے. اب یہ بتاؤ میرے دوست، میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ قرآن کی بات ہے یا بریلی والے کی بات ہے؟
قرآن کی بات ہے نا، تو قرآن کو ماننا، اگر ایمان والے ہو تو قرآن کو مانو، اور اگر ایمان سے خارج ہو تو قرآن کا انکار کر۔ قرآن کا انکار وہی کر سکتا ہے جو ایمان سے الگ ہے۔ اب بتاؤ کبھی تم نے اس کا انکار کیا؟ نہیں۔ اہل سنت والجماعت نے، اگر وہ اہل سنت والجماعت ہے، بزرگوں کا ماننے والا ہے، قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، قرآن کا ماننے والا ہے، تو وہی نعرہ یا رسول اللہ کا بھی لگاتا ہے، یا غوث الاعظم کا بھی لگاتا ہے، یا امام حسین کا بھی نعرہ لگاتا ہے۔ اب بتاؤ قرآن پہ کس کا عمل ہوا؟ ماننے پکارنے والوں کا عمل ہوا نا قرآن پر۔ اب اللہ کہے کہ پکارو، پکارنا شرک نہیں ہے، اور یہ بندہ بیچ میں انگلی کرے کہ نہیں یاس کہہ کے پکارنا شرک ہے، تو اب بتاؤ اس ملے کو مانو گے یا اللہ کو مانو گے؟ تو ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم یا رسول اللہ کہہ کے بھی پکارتے ہیں، یا غوث اعظم کہہ کے بھی پکارتے ہیں، یا امام حسن و حسین کہہ کے پکارتے ہیں، یا اولیاء اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، یا مرشد کہہ کے پکارا کرتے ہیں، اس لیے کہ یا کہہ کے پکارنا یہ حرف ندا ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر عبادت ہو تو شرک ہے، لیکن پکارنے کے لیے یا کہہ کے پکارنا حرف ندا ہے، اور یہ پکارنا شرک نہیں۔ اب آپ اردو میں پکارتے ہو یار، لفظ یا پتہ نہیں کیا چڑ ہے، قرآن و حدیث پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھو عام انسان کو بھی وہ کہتے ہیں غیر اللہ کو یا کہہ کے پکارنا شرک ہے۔ اب میں اگر جا رہا ہوں تو آپ پکارو گے تو کیا کہہ کے پکارے؟ اے مولی صاحب، امام صاحب کو پکارتے ہو نا، اے امام صاحب ذرا فاتحہ کریں، اے امام صاحب سنیے، تو لفظ اے جو ہے وہ آپ نے اردو میں بولا ہے، اور لفظ یا جو ہے وہ عربی میں بولا ہے۔ اب ایک کہہ کے کسی کو پکارنا بتاؤ شرک ہے؟ کہاں شرک ہو گیا؟ سمجھ ہی میں نہیں آئی کہ شرک کو سمجھتے کیا ہے؟ ارے شرک اسے کہتے ہیں کہ خدا کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اب دوسری بات کہ بزرگوں کے، اللہ والوں سے جو کپڑے لگ جائیں، اس کپڑے کو آنکھوں سے لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہمیں بتا کہ اللہ والوں کے جسم سے کوئی کپڑا اگر ٹچ ہو جائے، لگ جائے، تو کیا اسے پکارنا شرک ہے؟ کیا اسے چومنا شرک ہے؟ آنکھوں سے لگانا شرک ہے؟ قرآن نے کہا نا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کہتے ہیں جو قرآن پڑھتے تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اور جو قرآن پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں وہ ایسا نہیں کہتے۔ میں نے پوچھا یہ قرآن ہاتھ جوڑ کے بتا دے کہ ہمارا ایمان متزلزل ہو رہا ہے، ہم تو ولیوں کے آستانے پہ جاتے ہیں، چادر اٹھا کے چومتے ہیں، کبھی پیر و مرشد آئے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا، کبھی ماں کے قدموں کو چوم لیا کرتے ہیں، کبھی باپ کے ہاتھوں کو چوم لیا کرتے ہیں، کبھی استاد اور عالم اور امام کے ہاتھوں کو ہم چوم لیا کرتے ہیں۔ کیا یہ چومنا اور آنکھوں سے لگانا کیا یہ شرک ہے؟ قرآن نے کہا نہیں یہ شرک نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ تو قرآن نے کہا سورہ یوسف پڑھ، اور میں نے جب سورہ یوسف پڑھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ جی آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اور پھر وہاں سے فرشتوں نے جبریل امین نے نکالا، وہاں سے آپ چلے گئے زلیخا کے، اور وہاں عزیر نے جو ان کا شوہر تھا زلیخا کا، جو بادشاہ وقت تھا، آپ کو جیل میں رکھا۔ بہت لمبا واقعہ ہے، اور آپ کو جب نکالا اور جب آپ کو دیکھا کہ یہ بہت متبرک آدمی ہے، معتبر آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، تو یوسف علیہ السلام کو خزانے کا مالک بنا۔ اتفاق سے اسی موقع سے قحط سالی ہوئی، اور اس قحط سالی میں یہ سب قرآن کا میں بتا رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں، ایک لفظ بھی نہیں۔ جب قحط سالی ہوئی اور قحط سالی میں سب لوگ ایک دوسرے کی طرف ادھر سے ادھر منتقل ہونے لگے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے،
معلوم ہوا کہ عزیر بادشاہ کے یہاں غلہ پٹ رہا ہے، تو سارے بھائی آئے، اور جب سارے بھائی آئے تو اس میں کسی نے کسی بہانہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو پہچان لیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو روک لیا ایک بہانہ سے، اور جب سب بھائی چلے گئے تو انہیں لے کر کے اپنی حجرہ میں گئے، کہا تو مجھے پہچان رہا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں پہچانا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اب جب یہ سنا تو وہ لپٹ گئے، کہا یہ بتا کہ میرے بعد گھر کے حالات کیسے رہے، گھر کی پوزیشن کیسی رہی، بابا کے حالات کیسے رہے، یعقوب علیہ السلام کس حال میں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، آپ کے جدائی میں، آپ کے فراق میں، آپ کے کھو جانے کے غم میں بابا اتنے روئے کہ آنسو خشک ہو گئے، آنسو کی جگہ خون بہے، اور پھر خون بہنے کے بعد ایسا خشک ہوا کہ آنکھوں کی بینائی سلب ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ کی جدائی میں، آپ کے فراق میں بابا یعقوب علیہ السلام نے اپنے آنکھوں کی بینائی قربان کر دی ہے، ان کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا گھبرا مت، کہا پھر واپس آ جائے گی؟ کہا کیسے؟ کہا سن، آپ نے اپنا کپڑا اتارا۔ قرآن نے کہا یوسف علیہ السلام نے اپنا کپڑا اتارا اور ارشاد فرمایا، قرآن نے کہا، یہ قرآن کی بولی بول رہا ہوں، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا۔ کہا یہ کپڑا میرا ہے۔ کہا اس کپڑے میں کیا ہے؟ کہا یہ میں پہنا ہوں نا، کہتے سبحان اللہ، ہاں یہ میرے جسم سے ٹچ ہو گیا ہے، یہ میرے جسم سے لگ گیا ہے، تو اذهبوا بقمیصی، میرے اس قمیص کو لے کر کے تو چلا جا۔ کہا پھر میں کیا کروں گا؟ کہا ھذا فالقوہ، کہا ھذا فالقوہ، جب میرے بابا یعقوب علیہ السلام سے تیری ملاقات ہوئی اور جب یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تو پہنچ جائے، یعقوب علیہ السلام سے میرے بابا سے ملاقات ہو جائے، تو علی وجہ ابی، ان کے چہرے پر، بولو یار، ان کے چہرے پہ میرے اس کرتے کو رکھ دینا، علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ جیسے ہی تم یہ کپڑا میرے بابا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ رکھو گے، علی وجہ ابی یات بصیرا، ان کے آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ اور قرآن نے کہا کہ جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرے سے، آنکھوں سے، جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا جیسے ہی لگا، ٹچ ہوا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، پوچھا کس کا کرتا ہے؟ کہا آپ کے بیٹے یوسف کا کرتا ہے۔ تو بتاؤ، انہوں نے، قرآن کی زبان کہہ رہا ہوں، مفسر کہتے ہیں کہ وہ اس کرتے کو پیار میں کیا کرتے؟ بولو، پھینک دیتے؟ کیا کرتے؟ ہاں، چومتے نا، چوما، آنکھوں سے لگایا تو آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ تو ہم سنی کرتے کیا ہے؟ بولو، ہم سنی کرتے کیا ہے؟ کسی اولیاء کے مزار پہ جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو ہم یہی تو کرتے ہیں کہ ان کے چادر کو اٹھاتے ہیں، لب لگاتے ہیں اور آنکھوں سے لگا لیا کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ دیا کرتے ہیں کہ میرے مولا یہ تیرا دوست ہے، اللہ والا ہے، آنکھوں سے لگا رہا ہو، بینائی تو نے عطا کر دی ہے، اب دل میں کی بصیرت بھی عطا کر دے، دل کی بھی بینائی عطا کر دے۔ اب بتاؤ، یہ قرآن کے مطابق عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی آپ سمجھے؟ آپ سب سمجھ رہے ہیں نا یا سو رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم یا غوث کیوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ قرآن سے ثابت۔ ہم ولیوں کے، بزرگوں کے، اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جا کر کے ان کی قدم بوسی کرتے ہیں، ان کے چادر کو چومتے ہیں، ان کے چادر کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ آنکھوں کی بینائی ملتی ہے، دل کی بصیرت ملتی ہے، شفا ہمیں ملتا ہے۔ اب ایک چیز ہے، اب ایک بات اور، ایک مسئلہ اور واقع ہے، ایک مسئلہ اور، بولو، ایک مسئلہ بچا نا، وہ کیا مسئلہ؟ آپ کو یاد ہے یا بھول گئے؟
بولیے 3 مسئلہ ہم نے بتایا تھا کہ غسل کا پانی، اس میں غسل ہوتا ہے اور غسل کا پانی تبرک بنا کر کے ہم گھر لے جائیں۔ اب تبرک بنا کر کے جب ہم گھر لے جایا کرتے ہیں تو وہ گھر پہ ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے؟ تو اب آؤ ایک واقعہ کی طرف قرآن سے ہم پوچھتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کو پڑھ لیں۔ ہم نے ایوب علیہ السلام کے واقعات کو قرآن میں پڑھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں پھوڑے ہو چکے، اس پھوڑے میں کیڑے بھی پڑے ہوئے، کیڑے ہیں۔ اور جب وہ کیڑے اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے ایوب علیہ السلام دیکھتے تھے کہ وہ کیڑے جسم سے نیچے گرتے تھے تو اسے اٹھاتے تھے، کہتے تھے اے کیڑا کہاں جا رہا ہے؟ تیری رضا اللہ نے میرے ہی جسم میں رکھی ہے، اس لیے میرے جسم میں رہے۔ اور وہ کیڑا ایوب علیہ السلام کے جسم میں رہتا تھا، لیکن ایوب علیہ السلام پر اللہ کو ایک روز اللہ نے کرم فرمایا، اللہ کو ترس آ گیا، اللہ نے کرم فرمایا اور اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ جب انہیں شفا عطا فرمائی تو ایک انسان نے پوچھا، اے ایوب علیہ السلام اب تو بڑے اچھے ہو، اب تو صحت مند ہو گئے ہو، اب تو تندرستی آ گئی ہے، کیا واقعی اب اچھا لگ رہا ہے یا اس وقت اچھا لگ رہا تھا؟ اس وقت تو بڑی تکلیف میں رہا کرتے تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام عشق الہی بتانا چاہتا ہوں، دیکھو عشق الہی کسے کہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او نادان سن اس میں جو مزہ تھا، جو اس بیماری میں مزہ تھا، جو اس وقت مزہ ملتا تھا، اب وہ مزہ کہاں، اب وہ کیفیت کہاں، اب وہ لذتیں ختم ہو گئی، اب وہ صبح و شام کی لذتیں ختم ہو گئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سنو جب کیڑے جسم میں تھے اور وہ کیڑے جب کاٹتے تھے، جب کیڑے خون پیتے تھے، جب کیڑے میرا خون پیتے تھے اور کاٹتے تھے اور تکلیف سے جب میں بلبلاتا تھا، تڑپتا تھا تو صبح شادی کا وقت ہوتا تھا، اور جب میں تکلیف سے تڑپتا تھا تو رب کی ایک صدا آتی تھی، ایوب زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ایوب زیادہ دکھ تو نہیں ہو رہا ہے، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کی یہ صدا میرے کان میں رس گھول دیتی تھی اور میں اس بات میں، اللہ کے اس جملے میں اتنا گم ہو جایا کرتا تھا کہ دن بھر کیڑے کاٹتے رہتے تھے، لیکن اللہ کی گفتگو سے ایسا نشہ چڑھتا تھا عشق کا کہ شام تک مجھے اس کے کاٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اور جب شام ہوتا تھا اور جب وہ نشہ اترتا تھا تو اس نشہ کے اترنے کے بعد کیفیت یہ ہوتی تھی، اس نشہ کے اترنے کے بعد پھر جب کاٹتا تھا تب بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے نا، دوا میں سوئی جب تک پڑا کوئی تکلیف نہیں رہتی، اور سوئی کا اثر ختم ہوا تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو جب شام میں پھر تکلیف ہوتی تھی اور شام میں پھر درد بڑھتا تھا تو میں بھاگتا تھا، بے چین ہوتا تھا، گاؤں سے باہر نکل جاتا تھا تو اللہ اپنا دیدار کرا دیتا اور کہتا تھا، اے ایوب زیادہ تکلیف تو نہیں، زیادہ پریشانی تو نہیں ہے۔ اور وہ اللہ کا دیدار جب ہوتا تھا تو رات بھر اس کے نشے میں مست رہا کرتا تھا۔ اب جب ٹھیک ہو گیا ہوں تو یہ دونوں چیز ختم ہو گئی۔ اس وقت اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، خیش و اقارب میں کوئی بھی بیمار پڑے، پڑوسی میں کوئی بیمار پڑے تو دشمنی مت دیکھو بلکہ اس کی عیادت کو چلے جاؤ۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کو جاؤ اور اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کی ہمت افزائی کرو، اسے حوصلہ دو کہ نہیں اب گھبرائے نہیں، اللہ آپ کو شفا دے گا، ہم لوگ ہیں۔ اور اس سے کہو دعا کرنے کے لیے، اس لیے کہ جو بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، وہ جب دعا کیا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بہت جلدی قبول کر لیا کرتا ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم انانیت کو دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز میرے دوست، اور تیسرا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ نے کرم فرمایا تو اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ جب اللہ نے چاہا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی مرضی ہوئی کہ اب ایوب کی یہ پریشانی ختم ہو جائے، ایوب کے یہ پھوڑے پھنسی ختم ہو جائے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایوب ارکض برجلک، پہاڑ پہ جا،
ایوب علیہ السلام پہاڑ پہ گئے، کہا ارکز برجلکا، اپنے پیروں کو، اپنے پیروں سے اس پتھر کو ٹھوکر مار، اپنے پیروں سے ٹھوکر مار۔ تو قرآن کہتا ہے ارکز برجلکا، جیسے ہی ایوب علیہ السلام نے پتھر کو ٹھوکر ماری ہے اپنے پیر سے، تو وہ پیر سے ٹھوکر لگی ہے، وہاں سے چشمے جاری ہو گئے، چشمے جاری ہو گئے۔ اچھا ایک چیز دیکھو، ایک بات میں بتاؤں، دیکھو نبی اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور ولی نبی کے نائب ہے نا۔ آپ حج میں جاتے ہو، بولیے گئے ہوں گے یا عمرہ کیا ہوگا کسی نے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، سب جائیں حج میں، اللہ ہر ایک بندے کو عمرہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یا آپ کے محلے سماج میں اگر کوئی حاجی آتا ہے تو آپ کیا لینے جاتے ہو اس سے؟ پانی لینے جاتے ہو، اس پانی کو کیا کہتے ہیں؟ زمزم۔ اس میں کوئی دوا ملی ہوئی، کسی یقین کے ساتھ آپ پیتے ہو، پیٹ میں درد ہوا ہے، زمزم کا پانی پلا دو، پیٹ میں درد ہوا، سر میں درد ہوا، سینے میں درد ہوا، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہے، اگر آپ کے گھر میں زمزم کا پانی ہے تو دوا بعد میں پلاؤ گے، پہلے زمزم کا پانی پلاتے ہو۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ کیوں شفا رکھی ہے اس میں؟ وہ ہے پانی کو، کیا اس میں دم درود کیا گیا ہے؟ کیا اس میں کوئی دوا ملائی گئی ہے؟ کیا اس میں کچھ اور کیا گیا ہے؟ تو جواب دو گے نہیں حضرت، وہ کچھ نہیں کیا گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا پھر بتاؤ وہ پانی ہے کون؟ کہا اس پانی کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ اس پانی نے اسماعیل کے قدموں کو بوسا دیا ہے، قدموں کو چوما ہے، تو جب قدموں سے درد ہو جائے جو پانی، اللہ اس پانی میں شفا عطا فرماتا ہے، اور جس پانی کو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ٹچ ہو جائے وہ سب سے۔ تو اب اللہ نے ارشاد فرمایا، اب بتاؤ اللہ والے کے قدم سے وابستہ ہوا آب زمزم، ہر مسلک والا اسے پیتا ہے اور یہی سوچ کر کے پیتا ہے کہ اس میں شفا ہے، پھر نسبت کا انکار کیوں بھائی؟ ارے کرتے ہو تو کہو نا، سینہ ٹھوک کر کے کہو کہ نسبت ہی شفا عطا کرتی ہے۔ کرتے ہو وہ، اب کہتے ہو کہ کوئی نسبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب دیکھو ذرا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سے جب پوچھا، قرآن نے کہا کہ ارکز برجلکا ھذا مغتسل بارد وشراب۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، جیسے ہی ٹھوکر ماری چشمے جاری ہو گئے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایوب اب اس پانی سے غسل کر لے۔ ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، اور جیسے ہی غسل کیا، قرآن نے کہا کہ پانی کا جسم پہ پڑنا تھا تمام پھوڑے پھنسی ختم ہو گئے، غائب ہو گئے، اور باردوں و شراب، اے ایوب باہر کی بیماری تو ختم ہو گئی، باہر کے پھوڑے پھنسی تو ختم ہو گئے، اب اندرونی تکلیف جو ہے، اب اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ ٹھنڈا مشروب بھی پی لے، ٹھنڈا پانی پی لے۔ اب ایوب علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی بھی پی لیا۔ اب بتاؤ چشمے تو پوری دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن اس چشمے میں اتنی شفا کیوں رکھی گئی ہے؟ میں نے مرشد سے پوچھا، پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی، انہوں نے مجھے سمجھایا ہے، جواب دیا ہے کہ نادان سن، اور چشمے تو اپنے آپ جاری ہو گئے، اللہ کے حکم سے جاری ہوئے، لیکن یہ وہ چشمہ ہے جس چشمے کو حضرت ایوب علیہ السلام کے قدموں سے جاری کیا، اور جب اس پانی نے قدموں کو بوسا لیا، ایوب کے قدموں کو بوسا لیا، ایوب علیہ السلام کے قدموں کو چوما ہے۔ اب دیکھیں چومنے میں کتنی برکت ہے،
چومنے میں کتنی عظمت ہے، چومنے میں کتنے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ پانی تو سب ہوتے ہیں، لیکن یہ دو پانی جس میں شفا ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک آب زمزم ہے، دوسرا حضرت ایوب علیہ السلام کے قدموں سے نکلنے والا پانی ہے۔ یہ دو پانی ہے جس میں خدا نے شفا رکھی ہے۔ اب پوچھو ذرا ان سے کہ ان دونوں میں شفا کیوں خدا نے رکھی، تو جواب ملے گا کہ ان دو پانیوں نے اللہ والے کے قدموں کو چوم لیا ہے، اور اللہ والے کے قدموں کو جب چوما ہے تو اللہ نے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، جو نیک عمل کرتے ہیں، جو اچھے عمل کرتے ہیں، ایمان میں کامل و اکمل ہوتے ہیں، کردار و کریکٹر کے دھنی ہوتے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔